علی پرویز ملک صاحب وقفے سے پہلے ہمیں ایل این جی گیس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز بتا رہے تھے، تو اب ہم بھی کچھ ڈیٹیلز ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ کی صورت میں۔ سردی ہو یا گرمی، کھانے کے اوقات میں اکثر گیس کی قلت ہی رہتی ہے، لیکن جب بل آتا ہے تو ہوش ربا۔ 2016 میں نون لیگ اور 2021 میں پی ٹی آئی کے ادوار میں گیس کی 20% کمی پوری کرنے کے لیے قطر سے ایل این جی برآمد کرنے کے معاہدے تو ضرور ہوئے، لیکن عوام کے مسائل بڑھتے چلے گئے۔ بھاری بلوں کے ساتھ عوام کو 2800 ارب روپے کے گردشی قرضے میں بھی جھونک دیا گیا۔ گیس کمپنیز اپنا کیش فلو مینیج نہیں کر پاتی تو کنزیومرز کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ مس مینجمنٹ ہے۔ ریکوری اگر نہیں کرتے اس میں کنزیومرز کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سرکولر ڈیٹ کی کاسٹ کسی بھی صورت میں کنزیومرز پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ گیس کمپنیوں کا خسارہ پورا کرنے کے لیے جنوری 2023 سے گیس کے بلوں میں فکس چارجز لگا کر عوام پر ایک اور وار کیا گیا۔ سلسلہ یہی نہیں تھما، بلکہ اب مالی سال 2025-26 کے لیے فکس چارجز پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 400 سے بڑھا کر 600 روپے اور نان پروٹیکٹڈ کے لیے 1000 سے بڑھا کر 1500 تک وصول کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کی شرط پر صنعتوں کو گیس میں دی جانے والی سبسڈی ختم کی گئی تو ایک دم سے صنعتوں نے شمسی توانائی کا استعمال کر کے قدرتی گیس کی طلب کم کر دی۔ ایل این جی معاہدوں کی وجہ سے سسٹم میں مہنگی درآمد کی گئی گیس بھیجی جاتی ہے۔ معاہدہ ٹیک اینڈ پے کے مطابق ہوا جس میں لچک نہ تھی۔ دوسری طرف مقامی گیس سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے۔ تقریباً 126 ارب بلین کیوبک فٹ آف گیس اس ملک کے اندر غائب ہو رہی۔ اب اس کا بل کس نے دینا ہے؟ بل تو صارفین دیں گے۔ تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر کی سالانہ گیس۔ اب اتنی آپ قطر سے لے رہے ہیں، قطر کو آپ 3-4 بلین سالانہ دیتے ہیں۔ اگر اپنے گھر میں جو غائب ہو رہی ہے وہ نہ غائب ہونے دیں تو پھر قطر کو 3-4 بلین نہیں دینا پڑے گا۔ ماہرین کا مطالبہ ہے کہ گیس کمپنیوں کا فورینزک آڈٹ کیا جائے کہ وہ پروفٹ کہاں خرچ کرتی ہیں اور خسارہ عوام کی جیب سے کیوں وصول کیا جاتا ہے۔ کیمرامین ارشد خان کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ جی علی پرویز ملک صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ارب ڈالر کی گیس ہم ضائع کرتے ہیں اور پھر وہ جو خرچہ ہے وہ صارفین سے پورا کیا جاتا ہے۔ میر صاحب دیکھیں، یہ ساری گفتگو جو ہے میں خود آپ کے جو پچھلے پروگراموں میں آیا ہوں وہ کر کے گیا ہوں۔ میں آپ سے گزارش اتنی کروں گا، سنسنی پھیلانا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ جب آپ کسی حکومتی جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ وہ ایک کانٹوں کی سیج ہوتی ہے جس کو ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ کو آگے لے کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ ایک سیکنڈ کے لیے ساری گفتگو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اوگرا جو ایک ریگولیٹر ہے اس نے ابھی اپنی ریونیو ریکوائرمنٹ نکالی ہے، اس میں 240 ارب روپے کی ڈائیورژن جو مسائل کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاور لفٹ نہیں کر رہا، اس کے بعد انہوں نے نکالا ہے کہ 1800 روپے کے اوپر پر ایم ایم بی ٹی یو ہمارا حساب پورا بنتا ہے، اور اس کے اندر 90% جو کاسٹ ہے نا وہ گیس کی ہے۔ اس کے بعد 5% جو ہے وہ کمپنیوں کے لیے منافع کے لیے گنجائش جو رکھی ہوئی ہے، 5% ہے جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو روپے کی ویلیو آپ جو مرضی لگا دیں، تو 90% پرابلم کہاں پہ ہے میں آپ کو وہ صرف گزارش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر 240 ارب کی ڈائیورژن جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں اگلے 4-5-6 مہینے کے اندر، اب 4-5-6 بھی نہیں بلکہ کم مہینوں کے اندر، 2-3 مہینوں کے اندر اگر کوئی آسانی آ جاتی ہے اور یہ 240 ارب کا بوجھ کم ہو کے 20 ارب 30 ارب ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میں 100 ارب کی مقامی گیس لے آتا ہوں جو مجھے بند کرنی پڑتی ہے، تو 240 ارب کے پیچھے 130 ارب روپے کے اوپر میری جان اگر چھٹ جاتی ہے تو 100 ارب کا تو عوام کے اوپر بوجھ کم ہو گیا نا، تو اس سے بوجھ خود بخود ہی عوام کے اوپر کم ہو جائے گا، قیمت خود بخود ہی کم ہو جائے گی۔ پر گزارش یہ ہے کہ اگر 1500 روپے کے اوپر گیس آ بھی جائے میر صاحب، ایک ملک جس کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ کتنی دیر، وہ کون سا جادو کا چراغ ہے جس کے ذریعے وہ 300 روپے کی گیس بیچتا رہے گا؟ آپ سارے نقصانات کو ختم کر دیں، منع کر دیں، کیونکہ ایسے معاملات بھی یہاں پہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے سیاسی فیصلے کرتے ہوئے، شہروں کی جو معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے ہم نے اتنی سہولت دی ہے شاید دنیا میں بھی کسی جگہ نہ ملتی ہو۔ اس لیے آپ نے گیس کے نئے کنیکشن بند کیے ہوئے ہیں۔ جی، اس کے اوپر بھی اچھی خبر دے دوں، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بالکل یہ ہدایت ہے کہ امپورٹڈ ایندھن جو ہمارے پاس وافر ہے اس کو اگر اس کی بنا کے اوپر آپ نئے کنیکشن دینا چاہیں تو ضرور دیں۔ تو پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر ہم نے
وہ سمری کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں بھیج دی ہے. جس طرح سے اس کا اپروول ہوگا تو لوگوں کو کم از کم ایل پی جی کے سلنڈر سے چھٹکارا حاصل کرنے میں آسانی ہوگی جہاں تک گیس آئی ہوئی ہے, کیونکہ آر ایل این جی آج بھی 3,500 کے اوپر بھی 3,000 کے اوپر بھی ایل پی جی سے 30% سستی ہے. اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی. دیکھیں گیس کی حامد میر صاحب لوڈ شیڈنگ تو آج بھی ختم ہو جائے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی فراہمی کو اور زیادہ ریگولر کر دیں گے تو لوگ اس کا استعمال بھی بڑھا دیں گے. جب استعمال بڑھائیں گے تو ان کا سلیب چینج ہو کے وہ 3,500 300 کی گیس جب کسی کے گھر میں 3,000 کی جائے گی نا تو وہ 20 گنا اس کا بل بڑھ جائے گا. تو آپ کو اس کو ریشن اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے جب تک آپ اپنا یہ مقامی گیس اور امپورٹڈ گیس کے درمیان بیلنس بہتر نہیں کر لیتے کہ لوگوں کے اوپر ناجائز بوجھ نہ پڑے. اگر ان کا گزارا کوکنگ آورز کے اندر کھانا پکانے کے لیے گیس سے ہو جاتا ہے اور گھر کو گرم کرنے کے لیے وہ انورٹر اور بجلی جو ہمارے پاس وافر ہے, کیونکہ یہ تو ایک ہمارے پاس شارٹ ہے نا, بجلی وافر ہے سر, بجلی تو وافر ہے ہمارے پاس 30-40 ہزار میگا واٹ کے ہمیں روز آ کے بتایا جاتا ہے کہ سستی کیوں نہیں ہوتی, لیکن یہ آپ کا محکمہ نہیں ہے, چھوڑ دیں. میں دیکھیں اس کے اوپر بھی رائے آپ کو دیکھیں گزارش میر صاحب یہ ہے کہ یہ سائنس ہے, یہ بیسک حساب کتاب کی بات ہے. اگر آپ نے بجلی سستی کرنی ہے تو آپ کو گریڈ کے اوپر اس کا استعمال بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ آج جو ہے آپ کا جو خرچہ ہے بجلی کے شعبے کو چلانے کا وہ ایک کم ہوتے ہوئے یونٹس کے اوپر, کیونکہ صارفین جو ہیں یا تو وہ ان کا کاروبار بند ہو رہا ہے, اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہے, یا وہ سولر لگا رہے ہیں, یا وہ کچھ اور معاملہ کریں, وہ اس تیزی کے ساتھ سکڑ رہا ہے کہ بجلی کے اوپر جو آپ اس کی قیمت گھٹانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کنزمپشن گھٹ جاتی ہے, تو آپ کا ایک وشس سائیکل میں پھنس گئے. اسی لیے اس کا حل جو ہم نے وزیر اعظم صاحب کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ توانائی کے شعبے کو اکٹھا ایک ہولسٹک انرجی پالیسی بنائیں. یہ پاور ڈویژن اور توانائی کا جو پیٹرولیم کا معاملہ ہے, یہ اس طرح معاملہ حل نہیں ہوگا کہ میں اپنے مسائل آپ کو دے دوں, آپ اپنے مسائل آگے دے دیں. پاکستان کو ایک توانائی کی جامع پالیسی چاہیے, اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا, اس نے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جس کے اندر پاور منسٹر بھی, پیٹرولیم منسٹر بھی اور فائنانس منسٹر بھی, کیونکہ انہوں نے بھی یہ ٹیکس کا بوجھ آمدنیوں پر ڈالنا ہے, چیزوں کے اوپر سے اتارنا ہے, کٹھے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے تو اس اندھیرے میں سے رستہ نکلے گا.